وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ میں نے نہیں کیا یا تو نے کیا ہے؟ تھوڑے سے حالات آ گئے، تھوڑے سی پریشانی آ گئی، مکان کی چھت گر گئی، دکان کرایہ دار نے خالی کرا لی، مالک مکان نے خالی کرا لی، اللہ اکبر، کروڑوں سے کوڑیوں کے اوپر آ گیا۔ اب کہہ رہے ہیں مولا کر لے تیری مرضی، اور بندے الصلاۃ خیر من النوم کا ترانہ تیرے بستر پر جب آیا کرتا تھا اس وقت میری مرضی کہاں تھی؟ میری مرضی صبح 8 بجے اٹھنے کی نہیں، میری مرضی تو صبح 5 بجے اٹھنے کی ہے۔ دیکھ تیرے رب کو تیرا کتنا خیال ہے، میں نے ساری رات میں تجھے اٹھایا کوئی نہیں، جگایا کوئی نہیں، عشاء کی نماز تو نے پڑھی، فجر کے لیے میں بجے بلایا، اے میرے بندے میں نے 11 گھنٹے بعد بلایا، تیری بیوی پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری اولاد کا حق ہے، تیرے وجود کا حق ہے، اور بندے بتا میں نے تیرے کام میں مداخلت نہیں کی، فجر کی اذان میں نے تجھے بلایا، میرے کام میں میرے بندے بتا تو کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ پھر میں نے تمہیں 1:30 بجے دوبارہ بلایا، پھر میں نے تمہیں دوبارہ بلایا، 7 گھنٹے بعد بلایا، میں نے کہا تیرے بچوں کا تیرے پہ حق ہے، تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے، تیری ذات کا تیرے پہ حق ہے، تیرے وجود کا تیرے پہ حق ہے، کما کھا تیری مرضی، تیرا پروردگار تجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اے میرا بندہ خالی جیب گھر سے لے کے گیا تھا، جب تیری جیب بھر جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او میرا بندہ ظہر کی نماز کا سجدہ کر لیا کر، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کمائے گا تو حفاظت تیرا پروردگار کرے گا۔ صبح کی کھائی دوپہر میں شکریہ ادا کر کے چلا گیا، دوپہر کھائی عصر میں آ کے شکریہ ادا کر لے، او بندے پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا، پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا، لیکن میرا بندہ اب مغرب کا وقت آیا، فجر میں پہلے اللہ اکبر پہلے دیا پھر لیا، ظہر میں پہلے دیا پھر لیا، عصر میں دیا پھر لیا، اب مغرب کا وقت آیا بندے 3 مرتبہ پہلے میں نے دیا پھر لیا، اب مغرب کی نماز میں پہلے سجدہ مجھے دے کے جا، دسترخوان تیرے گھر میں سجا دوں گا۔ اے میرا بندہ جب کھا لے گا تو شکر ادا کر کے سو جا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جتنی مرضی کروٹیں بدل، میں پوری دنیا کی مخلوق کو تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، تیرے بستر کی، تیرے منجے کی، تیرے مکان، تیری اولاد کی حفاظت پروردگار عالم فرشتوں سے کرواؤں گا۔ لیکن اس نے کس کی سمجھ میں بات آئی؟ جو مسئلہ میرے عزیزو 4 قدم کے اوپر حل ہونا تھا، وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے 35,000 فٹ کی بلندی پر میرے عزیزو 16 گھنٹے کی مسافت کر کے انگلینڈ سے امریکہ کے اندر مسئلہ حل کرانے چلا گیا۔ مولوی صاحب ذرا سلیس اردو میں بات کیجئے، مسئلہ گھر کے دروازے پہ کیسے حل ہونا تھا؟ اللہ کا احسان ہے ان لوگوں، جس گلی میں چلے جاؤ تمہارے گھر بعد میں نظر آئیں گے، خدا کے گھر کا دروازہ پہلے نظر آئے گا، ہر گلی میں مسجد ہے، ہر گلی کے اندر مدرسہ ہے، ہر دروازے کے سامنے اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا بندہ جو 4 قدم کے اوپر تیرا مسئلہ ہونا تھا، تو مسئلہ حل کرنے کے لیے دبئی جا رہے، انگلینڈ جا رہا ہے، برطانیہ جا رہا ہے، مالک کائنات مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ فرمایا تو میرے گھر میں آ کر مجھے اپنا چہرہ دکھاتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری دنیا کی رحمتیں تیری جھولی میں اللہ اکبر ڈال کے میں تجھے واپس بھیجتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے مکان پر جائے خالی ہاتھ نہیں آتا؟ میں رب العالمین کے دربار میں آ کے بندہ تو خالی ہاتھ کیسے چلا جائے گا؟ یار یار کو کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ دن میں فون کر لیا کر، بیوی شوہر سے کہتی ہے کم سے کم فون کر کے ہلو ہائی کر دیا کرو، بتا دیا کرو کہاں ہے، کس وقت آؤ گے۔ اللہ اکبر، بیوی کا پیار اپنی طرف، یار کا پیار اپنی طرف، پروردگار عالم کا پیار اپنی طرف۔ فرمایا میرا بندہ، بیوی کہتی ہے ایک مرتبہ چہرہ دکھا جا، یار کہتا ہے ایک مرتبہ چہرہ دکھا جا۔ رب العالمین جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تیرے سے اتنا پیار کرتا ہے، تیرے سے اتنی انسیت رکھتا ہے، تجھے اتنا محبوب رکھتا ہے، وہ کہتا ہے بندے 5 مرتبہ مجھے اپنا چہرہ دکھا جا۔ اللہ اکبر، ہفتے میں 15 دن میں 10 دن میں کوئی علیحدہ پرسنل ملاقات کر لیا کر۔ الہ العالمین وہ کون سی ملاقات ہے؟ فرمایا رات کے وقت تہجد میں مصلی بچھا لیا کر، میرے آگے بیٹھ کے دکھڑے سنانا تیرا کام ہے، تیرے دکھڑوں کو رحمت والی چادر میں لپیٹ دینا میں خدا کا کام ہے۔
پتہ نہیں میرے عزیزو، اللہ اکبر، جس جانور کو تم 6 مہینے، جس جانور کو تم 2 مہینے کبوتر اپنے گھر میں رکھتے ہو، کبوتر مالک کو پہچان گیا، کبوتر کو دانہ ڈالنے والا مالک کو مالک پہچان گیا، بکری کو چارہ ڈالنے والا بکری پہچان گئی، جانور کو چارہ ڈالنے والا، اتنی سی بچی کو جانور اتنی بڑی بھینس پہچان گئی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں رسی نہیں پکڑاتی، اس چارہ ڈالنے والی 10 سال کے ہاتھ میں رسی پکڑا دیتی ہے، کسی سے اپنے تھنوں کا دودھ نہیں نکلواتی، اس کے ہاتھ سے نکلواتی ہے۔ جب اتنا بڑا جانور اپنے مالک کو پہچان گیا تو اشرف المخلوقات اپنے مالک کو ابھی تک کیوں نہیں پہچانا ہے؟ اس کو یقین ہونا چاہیے روٹی دکان سے نہیں ملتی، روٹی زمین آسمان کے مالک خدا سے ملتی ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس دوائی سے صحت نہیں ملا کرتی، صحت تو اللہ کے خزانوں سے ملا کرتی ہے۔ اسے تو میرے عزیزوں پہچان جانا چاہیے کہ اللہ اکبر، کامیابی سارے جہانوں کی یقین جانو مال میں نہیں رکھی، پروردگار عالم نے اعمال کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ خود ہی تو فضائل اعمال پڑھتے ہو اور کہتے ہو صحابی گھر آئے تھے اور انہوں نے آ کے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو آیا؟ کہنے لگے کچھ نہیں آیا۔ 3 مرتبہ نوافل ادا کرتے رہے، چکی خود بخود چلتی رہی۔ اور جو میرے عزیزوں اپنے نفلوں کے سجدے سے چکی چلوا سکتا ہے، تم نماز پڑھ کے اپنی قسمت کو کیوں نہیں بدلوا سکتے ہو؟ بیٹا باپ کی بات نہ مانے، باپ کہتا ہے باغی ہو گیا، خدا بندہ خدا کی بات نہیں مانتا، الہ العالمین میں اعلان کرتا ہے بندہ باغی ہو گیا ہے۔ باغی کی سزا میرے عزیزوں سزائے موت ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزوں اس باغی کو اللہ نے چھوڑ دے رکھی ہے، جتنی مرضی زمین پہ بغاوت کرتا رہے، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے اپنے محبوب سے وعدہ کر لیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ جب تک تو ان میں رہا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اور میرے عزیزوں کتنا پیارا ہمارا نبی ہے، جاتے ہوئے امت کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا اور کہا الہ العالمین وعدہ کر، پروردگار عالم وعدہ فرما رہے محبوبہ تو ہنستا ہوا میرے پاس آ جا، میں تیری امت کو قیامت تک تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پورے ہفتے میں میرے عزیزوں کتنی بغاوت ہو رہی ہے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج میری بیٹی شیشے کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے کیسی لگ رہی ہوں، فشل کروا کے میرے عزیزوں امت کا جوان کہتا ہے کیسے لگ رہا ہوں، داڑھی کٹا کے امت کا جوان کہتا ہے کیسے لگ رہا ہوں، پھر کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو داڑھی کٹا کے کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول، میں کیسے لگ رہا ہوں، بلال چمڑے ادھڑوا کے کہتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں، سمیہ میرے عزیزوں شرمگاہ پہ برچیاں کھا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، آج میری بیٹی سنگار میز کے آگے کھڑی ہو کے کہتی ہے میں کیسے لگ رہی ہوں، زنیرہ اپنی آنکھوں میں سریے گڑوا کر قرآن سنا کے کہہ رہی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، عہد کے اندر نبی کا چچا 11 ٹکڑے ہوئے پڑے، اللہ اکبر، میرے عزیزو دنیا دھج دھج کے کہتا ہے میں کیسے لگ رہا ہوں، نبی کا چچا 11 ٹکڑوں میں لپٹ کے کہہ رہا ہے میں کیسے لگ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا، میں تمہیں کارگزاری سناتا ہوں، ملک شام میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ گیا، اعزازی طور پر 16 علماء کرام تھے، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب، پیر حبیب الرحمن توسوی، ہمیں اندر کا چوکٹا ہمارے لیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اصلی قبر کھول دی گئی، ہم سیڑھیاں اتر کے نیچے اترے، اللہ نے مجھے موقع دیا، میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو یوں کر کے سینے سے لگا کے 15 منٹ بیٹھ گیا، میں نے بلال کے سینے پر اپنا یوں کر کے سر رکھ دیا، میں نے کہا بلال آج میرے باغ جاگے، آج میرے مقدر جاگے، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آج میں نے اس کی قبر کو دیکھا جس نے فاطمہ الزہرا کے گھر میں آٹا روٹی لاتے دیکھا، آج میں نے اسے دیکھا جس نے رسول اللہ کو حسن حسین گود میں لیتے دیکھا۔ اے بلال مجھے بتا تو صحیح، جب 4 دل کا فاقہ ہوتا تھا، کملی والا پیٹ پہ پتھر باندھ کے باندھتا تھا، بلال بتا اس وقت کیا حالت تھی؟ اللہ کی قسم بلال حبشی کی قبر سے ایسے محسوس ہوا جیسے بلال مجھے کہنے لگے اتنی باتیں پوچھنے والا کون ہوتا ہے تو کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام رسول ہوں۔ بلال نے ہنس کے دکھایا، کہنے حیرت ہے تو غلام رسول ہے، غلامی میں تو نے کیا کیا قربان کیا؟ میرا سر شرم سے نیچے جھک گیا، میں نے کہا بلال تو کون ہے؟ کہنے لگے میں بھی غلام رسول ہوں۔ کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا؟ میں نے کہا پاکستان کی عوام نے کہا۔ میں نے کہا تجھے کس نے غلام رسول کہا؟ کہا آمنہ کے لال نے غلام رسول کہا۔ بلال کہنے لگے غلام رسول کیسے بنا؟ میں نے کہا مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا۔ بلال نے ٹھنڈا ہو کا برا، کہ تو مکھن پروٹے کھا کے غلام رسول بنا، میں چمڑے ادھڑوا کے غلام رسول بنا۔ اللہ اکبر، تیرے پاس غلامی کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان ہو۔ میں نے کہا بلال تیرے پاس کیا
دلیل ہے؟ فرمایا میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھ لے، رب اکبر کی قسم ہے گوشت تو دور کی بات ہے میرے جسم کی ہڈیاں بھی پوری کوئی نہیں۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج تو بھی غلام کہہ رہے میں بھی غلام کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر اکٹھے ہو جائیں گے، تو بھی کہنا میں غلام رسول ہوں، میں بھی کہنا غلام رسول ہوں، اللہ اکبر فیصلہ وہ کریں گے۔ اگر تیری طرف اشارہ کر کے حوض کوثر پلا دیا تو غلام رسول تو بن جائے گا، اگر میری طرف اشارہ کر کے حوض کوثر پلا دیا تو پھر غلام رسول میں بن جاؤں گا۔ کیا جواب تھا میرے عزیزوں؟ میں کیا نمائندگی کرتا پاکستان کی؟ میں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا، مجھے وہاں بھی پیغام ملا، کہو لوگو تم آزاد ہو کے نبی کے غلام نہ بن سکے، ہم 11 ہاتھوں میں بھی کہ محمد کے غلام بن گئے۔ اللہ اکبر، تم قرب برادری والے حسب نسب والے ہو کر حضور کو اپنا نہ بنا سکے، میں غلام ہو کر پیغمبر کو اپنا بنا گیا۔ اور لوگوں کسی کے پاس کمشنر کا عہدہ، کسی کے پاس وزیر کا عہدہ، کسی کے پاس منسٹری کا عہدہ، سلیمان کہنے لگے سلیمان منا، میرے پاس یہ عہدہ ہے کہ کملی والے نے پورے مجمع میں اعلان فرمایا تھا جس کا کوئی نہیں، اے سلیمان تو میرا بن گیا، میں محمد تیرا بن گیا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی، تھوڑا میں آگے گیا، ابھی میرے عزیزو بھائی امیر چکیروی کربلا کا شاہ حسین کے بارے میں بتلا رہا تھا، میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ ادھر حضرت علی کا ایک بیٹا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہا ہے، درمیان میں حبیب ابن مظاہر آرام فرما رہا ہے، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہا ہے۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا حسین، کہنے لگے کون ہے؟ میں نے کہا خطیب پاکستان، مجھے دنیا پیر طریقت کہتی ہے، دنیا مجھے رہبر شریعت کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا تو خطیب پاکستان کیسے بنا؟ میں نے کہا کرسی پہ بیٹھ کے قرآن سنا کے بنا۔ میں نے کہا تو حسین کیسے بنا؟ کہ نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا کے حسین بنا ہو۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کی بچڑی حضرت علی کی تھی، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی، ان کی قبر کے پاس میرے عزیزوں میں 4.5 گھنٹے مسلسل بیٹھا رہا۔ مجھے حضرت پیر محمد شاہ صحیح فرمانے لگے دے اندر چلا جا زیارت کرا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میری ہمت نہیں پڑ رہی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کو۔ کہنے لگے عبدالحنان وجہ کیا؟ میں نے کہا اس کا پردہ بچانے کے لیے اس کا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا، اس کی قبر کی مٹی کو میری آنکھیں دیکھے، میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب میرے عزیزوں جب وہاں سے اٹھنے لگے تو حضرت کی کوک نکل گئی، دھاڑ مار کے رونے لگے، ان کے رونے نے ہمیں رلا دیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے عبدالحنان کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا حضرت کیا؟ ایسا لگا جیسے اماں زینب نے ہمارے کرتا کے کونا کھینچا ہو اور کھینچ کے کہا ہو اللہ اکبر، جا کے اپنی بیٹیوں سے جا کے کہہ دینا، جا کے اپنی دیوں ماں بہنوں بیویوں سے جا کے کہہ دینا، اپنے پردہ بچانے کے لیے کربلا کا میدان خون سے بھر دیا، اپنے غیرت بچانے کے لیے پورا کنبہ کٹوا دیا، تم نے غیرت لٹانے کے لیے بتاؤ اپنا گھر ہی لٹا دیا ہے، قیامت کا دن ہوگا بتاؤ میرے نانے محمد کا سامنا کیسے کرو گے؟ کون سی اللہ نے تمہیں نعمت میرے عزیز و ملک پاکستان میں عطا نہیں فرمائی؟ رنگ پاکستان میں، ڈھنگ پاکستان میں، پھل پاکستان میں، موسم پاکستان میں، بہار پاکستان میں، پہاڑوں کی بلندی پاکستان میں، دریاؤں کی طغیانی پاکستان میں، اللہ کی ساری نعمتیں پاکستان میں۔ خدا کی قسم بغداد جیسے علاقے میں، بغداد جیسے عراق جیسے علاقے میں ہم موبائل کی ٹک ٹک کر کے قبلہ تلاش کرتے، ادھر ہے کدھر ہے، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ لی، کبھی ادھر منہ کر کے پڑھ لی۔ 1,20,000 اللہ کا ولی آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، بغداد کے اندر اللہ نے وجانے کا موقع دیا پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، خدا نے موقع دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ نے موقع دیا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ نے وہاں موقع دیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، اللہ نے موقع دیا علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، پروردگار عالم نے ملک شام ملک عراق کے اندر موقع دیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، معروف کرخی رحمت
रहमतुल्लाह अलैह की कब्र सब पर, अल्लाहु अकबर, सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, और शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर, और इसी तरीके से मेरे अजीजों इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। रब्बे काबा की कसम है, एक एक अल्लाह वाले की कब्र पर बैठ के जब कुरान पढ़ के सुनाया, अपना सीना इतना इतना नूर से भर के लेके आए, ऐसा लग रहा था जो दुनिया के अंदर उन्होंने खुदा को राजी किया, अल्लाह जल्ला शानू ने कब्रों में लटा कर आसमान वाला रब इनको राजी कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर, मेरे अजीजों जहां जहां जाना हुआ पता लगा इन्होंने इस्लाम पर सब कुछ लुटा के इस्लाम बचा लिया। अल्लाहु अकबर, अपनी तरफ हमने देखा, हमने कहा इस्लाम लुटा कर हमने अपना आप बचा लिया है। कयामत का दिन होगा मेरे अजीजों, उन लोगों का कैसे सामना किया जाएगा जिन्होंने सब कुछ तन मन धन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक गुलामी के अंदर लुटा दिया है। पूरी दुनिया मेरे अजीजों तरस रही है, पूरी दुनिया तरस रही है। अल्लाहु अकबर। मैं पहले भी मेरे अजीजों मौजू में अर्ज करता हूँ, आप हजरात को भी बता के जा रहा हूँ, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार के पास होटल फंदकुल मंसूर था, वहां हमारी रिहाइश थी। खाना जब खाने जाया करते थे तो लड़कियां बहुत खूबसूरत, बड़ी मुसलमान बच्चियां, लेकिन यतीम। अल्लाहु अकबर। दाइश ने हमले कर करके लोगों के माँ बाप को मार दिया। 15-15 लाख आदमी एक एक बस्ती के अंदर शहीद हुआ पड़ा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बच्ची को मैंने बुलाया, मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगी इसमी नसरीन। मैंने कहा मैं तुझे कोई हदिया पेश करूं? उनकी अपनी शामी अरबी जुबान है, लेकिन हम उनकी वो हमारी थोड़ी थोड़ी समझते हैं। मैंने कहा बेटी मैं तुझे कोई हदिया पेश करूं? कहने लगी क्या देगा? मैंने घरवाली से कहा, मैंने कहा जब बैग में से सिंधी चादर लेके आ। चादर लेके आई। मैंने कहा बेटी जरा अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरे सर को ढांक दूं। अल्लाहु अकबर। मैंने यूं करके चादर उसके सर के ऊपर डाली, जैसे बच्चा दूध का फीडर उससे छीन लो, बच्चा रोता है, वो 20-22 साल की बच्ची उस तरह रोने लग गई। मौलाना उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ को बोसे देने लग गई। मैंने हाथ छुड़ाया, मेरी घरवाली कहने लगी ये बाप समझ के बोसे दे रही है। फिर रोई, उसका नाक भी उसके आंसू मेरे हाथ को लग गए। फिर मैंने थोड़ा उसे पीछे किया, उसने अरबी जुबान में पूछा, कहने लगी तुम फरिश्ते हो? मैंने कहा ना। कहने लगी लगता है फिर तुम बिलाल की औलाद हो। अल्लाह अकबर। मैंने कहा एक बेटी के सर पे कपड़ा डाला, लोग हमें बिलाल की औलाद कहने लगे। जब सारी बच्चियों के सर कट जाएंगे अल्लाह को अकबर, तो लोग हमें मोहम्मद के गुलाम कहने लग जाएंगे। उस बच्ची के मेरे सर पे कपड़ा डाला, कहने लगी बिलाल की औलाद। मैंने कहा ना ना हम पाकिस्तान से आए हैं। वो कहने लगी पाकिस्तान में ये है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह है। फिर एक हाथ उसने, एक में चमचा पकड़ा था, एक हाथ किया, कहने लगी मेरे दिल दुआ कर अल्लाह मुझे पाकिस्तान बुलाए, तू मुझे पाकिस्तान ले जा। खुदा की कसम मेरे अजीजों, मैंने यूं हाथ उठाए, मैंने रोके कहा अल्लाह इसे भूले से भी पाकिस्तान में न भेजना। जिस दुपट्टे की इज्जत की खातिर ये पाकिस्तान आ रही है, एयरपोर्ट पर अल्लाह तेरी मखलूक का पर्दा, तेरी दुपट्टा उतरा देखेगी। पर्दा तो दूर की बात, कल में छोड़ के वापिस न चली जाए। और लोगों दुनिया इतना तरस रही है आज हम अजीजों इस पर्दे को इतनी हिकारत की निगाह से देख रहे हैं। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों बस कर दे, अब अपने आप को बदलने का वक्त है। तब्दीली हुकूमत में ना है, तब्दीली रोडों पर ना है, तब्दीली जिंदगी के अंदर आए। मैं आप अपने नबी की बात को मानने वाले बन जाए, मानने में खैर है। मकान कच्चा हो या पक्का गुजारा हो गया, दुकान मेरे अजीजों छोटी हो बड़ी गुजारा हो गया, लेकिन ईमान मजबूत ना हुआ, अमाल साले ना हुए, खुदा की कसम कब्र के अंदर गुजारा कोई नहीं होगा। बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम मसला है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों सिर्फ जुबान से गुलाम रसूल कहना नहीं, बल्कि दिल जान से अपने आप को हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी के अंदर देना है। कैसी गुलामी? सहाबा इकराम का मजमा बैठा हुआ है, एक औरत आई, हसीना जमीला आई, अल्लाह के पाक पैगंबर के पास आके मुंह मोड़ के बैठ गई। आपने फरमाया बिलाल इससे पूछ कौन है, किस लिए आई है? अर्ज करने लगी अल्लाह के नबी मेरा दिल चाहता है आप मेरे से निकाह कर ले, मेरा कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है हैसियत वाली हूँ, सब कुछ मेरे पास है। रहमत वाले नबी ने फरमाया मुझे हाजत कोई नहीं, अगर तू ख्वाहिश जाहिर करे तो मेरे दीवाने बैठे हुए, मेरे जानिसार बैठे हुए, अगर तू कहे तो इनमें से किसी से तेरा निकाह करा दो। मैंने कहा अल्लाह के नबी अगर आपको पसंद है तो मुझे पसंद है। रहमत वाले नबी ने मजमे में ऐलान फरमाया ये मेरी धी शादी की ख्वाहिशमंद है कोई इससे निकाह करेगा? कोई है मजमे में जिसकी शादी ना हुई हो? एक नौजवान साहब भी खड़े हुए, रहमत वाले नबी ने उन्हें देखा, उनके जिस्म पर कुर्ता ही कोई नहीं था, तहमद पेमद वाला बांध रखा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल ये लड़का सामने है, इससे पूछ, इससे शादी करेगी? जवाब मेरा अजीजों ऐसा दिया कि तेरे मेरे गुलामी के मुंह मोड़ के रख दिए।
اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بتا نکاح کرے گی؟ کہنے لگی بلال میرے سے نہ پوچھ، تم سے پوچھ کیا، آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے، اگر آپ کو پسند نہیں تو مجھے پسند نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے پسند ہے۔ وہی بیٹھی بیٹھی کہنے لگی مبارکباد ہو، لڑکیوں کے لیے رشتہ ماں باپ پسند کرتے ہیں، میرے لیے رشتہ آمنہ کے لال نے پسند فرما لیا ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا نوجوانہ تیرا کام بل گیا، ادھر آ جا۔ جب قریب آئے میری بہنوں ذرا سن لا، اپنے باپ سے فرمائش کرنے والی ہو، فریج اتنا بڑا لوں گی، ٹی وی اتنا بڑا لوں گی، شادی کا جوڑا اتنا بڑا لوں گی، ابا میں نے سونے کا سیٹ لینا ہے۔ اور میری بچیوں اپنے باپ کے بڑھاپے کو اپنی امیدوں پر، اپنی امنگوں پر، اپنی فرمائش پر اپنے باپ کو بڑھاپے میں نہ رلاؤ۔ اللہ کی قسم خدا سے اپنے باپ سے کے ہاتھ اٹھوا کر دعا کرو کہ اللہ یا اللہ میرے باپ کو توفیق دے کے ہاتھ اٹھا کر میرے نصیبے کی دعا کرے۔ جس کے نصیب جاگے اسے سونا چاندی مل جائے گا، جس کے نصیب سو گئے خدا کی قسم سونا چاندی بھی اس کے گھر کے اندر خوشی نہیں لے کے آئے گا۔ نوجوان میرے قریب آ جاؤ، شادی کرے گا جی، گھر کا کوئی نہیں، در کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا بلال اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس سے پوچھ کرے گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بس ایک دفعہ کہہ دیا، آپ کی ہاں میں ہاں، آپ کی نہ میں نہ۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی چھلا ہوگا، کوئی سونے کی چیز ہوگی، کوئی سلور کی انگوٹھی ہوگی، کوئی لوہے کا ٹکڑا ہوگا، جا لے آ، حق مہر میں تیرا رکھ دوں گا۔ کہ لگا اللہ کے نبی کتنے دنوں کی روٹی کوئی نہیں کھائی، مجھے کون دے گا، میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر نے پھر فرمایا بلال پوچھ، اس کے پاس کچھ نہیں کرے گی؟ کہنے لگی اللہ کے نبی ایک نہیں 1000 مرتبہ کہہ دیا آپ کو پسند ہے تو مجھے پسند ہے، اب اس کے پاس حق مہر کے لیے ہے کوئی نہیں، یہ شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ دونوں غلام رسول، یہ بھی غلام رسول، یہ بھی غلام رسول ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نوجوان ادھر آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتلا تجھے کچھ قرآن پاک زبانی یاد ہے؟ کہا جی ہاں، مجھے سورہ احزاب یاد ہے، مجھے سورہ واقعہ یاد ہے، مجھے سورہ مزمل سورہ یاسین یاد ہے، مجھے معوذتین یاد ہے۔ آپ نے فرمایا لے بھی تیرا کام بل گیا، بلال اس بچی کو میرے قریب آ کے بیٹھ تاکہ میں اس کا نکاح پڑھوں۔ آپ نے فرمایا او غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اس کے پاس نہ ٹکا نہ دمڑی نہ پیسہ، اسے قرآن یاد ہے۔ بیٹی اگر حق مہر کے طور پر جتنا قرآن اس کو یاد ہے وہ تجھے یاد کرا دے تو کیا اس سے نکاح کرے گی؟ اللہ اکبر، مسکرائی کہنے لگی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا، مجھے نکاح کے ذریعے آمنہ کا لال مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی خواہش جہیز نہ لے کے جائی تب بھی مرے، جہیز لے کے گئی تب بھی مرے؟ مولی صاحب سے زکاة کے مسئلے پوچھتے ہو، مولی صاحب سے میرے عزیزوں خیرات عشر کے مسئلے پوچھتے ہو، مولی صاحب سے ان سے پوچھو، علماء کرام سے، خیر پٹامہ والی کا کتنا بڑا ادارہ تمہارے پاس ہے، جاؤ جا کے فتویٰ لو، لڑکا برات میں 200 آدمی لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ 200 آدمی برات کے جا کے بیٹھ گئے ہیں، تم ایمانداری سے بتاؤ لڑکی کے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے آئے ہو؟ نبی کی 11 حرم میں اتنا بڑا نکاح نہیں ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی۔ پاک پیغمبر نے جب نکاح پڑھایا، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد بن کے بیٹھا ہوا ہے، حضرت عقیل ساتھ ہے، براتیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، لڑکی والوں کی طرف سے، حضور کی طرف سے سیدہ فاطمہ کی شادی کا انتظام کرنے والا بلال حبشی کھڑا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ سرکار مدینہ رحمت للعالمین نے جب نکاح پڑھا دیا، آپ نے بلال کی طرف دیکھا، بلال نے آپ کی طرف دیکھا، ماں باپ قربان، کملی والے آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بڑے بڑے جسم میں گھاؤ آ گئے، چہرے پر کمر پہ پتھر لگے، لو لہان ہو گئے، پیغمبر کو اتنا درد نہ ہوا جتنا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے نبی کو درد ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حضرت بلال آ گئے، کملی والے کیا بات ہے؟ فرمایا بلال علی کے براتی بیٹھے ہیں، فاطمہ کی برات دروازے پر آئی ہے، کیا کہے گی؟ اللہ اکبر، محمد براتیوں کو کچھ کھلا پلا نہ سکا۔ حضرت رحمت والے نبی سے بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا شہد کی بوتل پڑی ہے، جا میری گھر والی سے جا کے کہے شہد کی بوتل کو پانی میں انڈیل دے،
بڑے ٹپ کے اندر پانی ڈال کے شہد کی بوتل ڈال دے، پھر وہ بلال ٹپ اٹھا کے میرے پاس رکھ دے، علی کے براتیوں کو میں شہد کا شربت پلاؤں گا، علی کی عزت میں اضافہ ہوگا، فاطمہ کی ڈولی ہلکی ہو جائے گی۔ اور کائنات کے لوگوں، اللہ کی قسم بیٹیوں کا نبی اتنا خیال کرتا ہے، جو نبی بیٹیوں کا اتنا خیال کرتا ہے، اس کی امت 5 دل کی بیٹی 5-7 دل کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں اتارے گی۔ اللہ کی قسم آپ نے سوچا، آپ ذرا تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے سوچئے، وہ بچی بستر پہ لیٹی ہوگی، باپ کی پہلی گولی سینے میں لگی ہوگی، کتنا آسمان کی طرف اچھل کے زمین پہ گری ہوگی، جب 5 گولیاں کھا کے میرے عزیزوں اپنے رب کے پاس پہنچی ہوگی، مجھے لگتا ہے آسمان کے فرشتے اس کو روئی لے جاتے ہو، وہ بھی رونے لگ گئے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی نماز لائے گا، کوئی روزہ لے کے آئے گا، یہ نمازی 5 گولیاں ہاتھ میں لے کے آئے گی، اور رحمت والے نبی کا لڑ پکڑ کر دامن پکڑ کے اللہ کے پاس لے کے جائے گی، اور کہے گی اللہ تیرے محبت کو سفارشی بنا کے کہتی ہوں، یا اللہ میرے باپ سے تو نہیں بڑھ، جس بیٹی کو پھولوں میں سجانا چاہیے تھا گولیوں میں جلا کے رکھ دیا۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں، خدا کے واسطے دکانیں بند کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ کہ اللہ کو غصہ نہ آ جائے۔ 3 سال میری مرضی میرے جسم کے نعرے پر خدا ناراض رہا، ابھی آہستہ آہستہ ہمارے سے دوستی شروع ہوئی، پھر اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اللہ اکبر، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جس قبرستان میں بچی کو دفن کیا ہوگا اسے اتارتے ہوئے قبرستان کی قبریں میں ہل گئی ہو۔ اللہ اکبر، صدیق عمر کی طرف منہ کر کے میرا نبی رویا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ اکبر، وہ زمانہ جس زمانے میں اللہ نے مجھے نور نبوت عطا فرمایا تھا، اس زمانے میں تو بچے زندہ درگور کیا کرتے تھے، بچیوں کی بچیوں کی حمایت کر کے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو حق دلانے کے لیے آیا۔ یہ میرے اپنے ہو کر، یہ میرے دیوانے ہو کر، یہ میرے غلام ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ بچی جب ہاتھ میں گولی لائے گی اور اللہ کو دکھائے گی، اللہ اس سے پوچھ یہ ننھا سا سینہ اس گولی کے قابل تھا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا کہ میرے باپ نے مجھے ہنسنے ہی نہیں دیا؟ اللہ اکبر، 4 دن کے بعد اس کی ماں بھی رخصت ہو گئی۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک کونا بیٹی پکڑ کے کھڑی ہوگی، ایک ماں پکڑ کے کھڑی ہوگی۔ جس امت کو تو معراج کی رات نہ بھولایا، اس امت نے میں یہ تحفے دیے۔ یہ 5 دن پہلے 7 دن پہلے کا واقعہ ہے، کل کا واقعہ قیوم آباد کا سن لو، کراچی کا، باپ نے 24 دن کی بیٹی کے گلے پہ چھرا چلا دیا۔ 24 دن کی بیٹی، اللہ کی قسم اتنی حسین تھی، پورا گلا کٹا پڑا، میرے پاس تصویر ہے، دیکھو تو صحیح ان لوگوں دھرتی کے اوپر۔ مجھے لگ رہا ہے انسان جو کام کر رہا ہے، درندے بھی کانپ گئے، بھیڑیے بھی اپنے بلوں میں فلاخوں میں جا کے گھس گئے۔ پھر مولانا ناراض نہ ہونا، ایک طرف جو بچی کہہ رہی ہے میری مرضی میرا جسم، پھر وہ صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے آزادی دی جائے۔ میں نے تو اس دل سے بھائی اس مذمت کو چھوڑ دیا جو نعرہ لگا رہی ہے میری مرضی میرا جسم۔ میں کیا جواب دوں؟ اللہ کی قسم پوری دنیا کا کفر ہمارے پر تھوک رہا ہے۔ ہمیں تانا دینے والوں، ہمیں تانا دینے والوں، ہم تو کتا بیمار ہو جائے اسے ساتھ کھلا دیتے ہیں، تم تو بیٹیوں کو ذبح کرتے ہو، تم انسان کھلانے کے حقدار ہو۔ مجھے لگ رہا ہے اس دن سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بی بی ٹھیک سو گئی، مجھے لگ رہا ہے کشمیر کی بیٹیاں بھی خاموش ہو گئی، اور کہ اللہ تیری مرضی۔ اگر ہمیں درندوں کے حوالے کیا، ہمیں امید تھی پاکستان کا غیرت مند کبھی تو اس کی غیرت جاگے گی، کبھی تو اپنی بہنوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا، کبھی تو آزاد کرائے گا۔ لیکن اللہ جب سے 5 دن 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں لگی، اللہ ہم نے آزادی کی امید چھوڑ دی۔ اللہ کی قسم جب بچیاں دیکھ رہی ہیں، بچیاں سہم گئی ہمارے گھر کی، بچیاں ڈر گئی ہمارے گھر کی۔ یا اللہ اگر اس امت نے بچیوں کو اس طرح ذبح کرنا ہے تو نہ بیٹیاں دے۔ مغرب کی نماز پڑھائی، اللہ اکبر، حجر مبارک سے رونے کی آواز آئی، مغرب کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سورہ ناس پڑھائی، سلام پھیرا، دعا سے بغیر ہی چل دیے۔ سیدہ فاطمہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، اماں
بھی رو رہی ہے، زینب بھی رو رہی ہے، حسن حسین بھی رو رہے ہیں۔ فاطمہ کیوں روئی، کیوں رلایا؟ کہ ابا جان میرا پیٹ خالی، میرے سینے کا دودھ خشک ہو گیا، 4 دن ہو گئے حسن حسین کے منہ میں دودھ کا قطرہ نہ گیا، ابا میں کیا کروں؟ اللہ کی قسم زمین کو اشارہ کرتا سونے کی بن جاتی، لیکن اگر بیٹی کے لیے زمین کا فرض سونے کا بناتا تو امت کو کیا سبق ملتا؟ دونوں نواسوں کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیٹی کو سینے سے لگا کے بیٹھ کے رو رہے، اللہ طائف کے ظلم برداشت کر کے کبھی نہ روئے، اور لوگوں مکے والوں کی مار کھا کے آنسو آئے، بیٹی کے پیٹ کی حالت کو دیکھ کر محمد کی آنکھ رونے لگ گئی، نواسوں کو دیکھ کر حضور رونے لگے۔ فرمایا فاطمہ علی سے کہل کے لیے کچھ انتظام کیا کر، جب تو اور تیرے بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے میں محمد کے سینے میں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ جو بیٹی کا رونا برداشت نہیں کرتا اس کے سینے میں 5 گولیاں کیسے برداشت کرنا ہوگا؟ یا اللہ میں نے تو کہا تھا ٹھیک ہے تجھے اپنے گھر بلا، میرے روزے پرانے نہ دے، اگر میرے عزیزوں 15-20 دن مہینے 2 مہینے سے روزہ انور کھول دیا گیا، مسلام کے لیے کھول دیا گیا۔ جب یہ فرشتے پیغام لے کے پہنچے، اللہ اکبر، اس دور کا ابو جہل وہ ہوتا، اس دور میں بھی ابو جہل پیدا ہو گئے۔ آج کے اس مجمع میں تمہارے سے وعدہ لوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، او لوگوں جو کسی کی دھی بہو بن کے تمہارے گھر میں آئے، بیٹا نہ ہو تو اس کا کیا اختیار ہے؟ او لوگوں بیٹا نہ ہونے پر اسے طلاق نہ دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ سارے بزرگ دھیوں والے بیٹھے، میں بھی بیٹی والا بیٹھا ہوں، باپ کینسر کا مرض برداشت کر سکتا ہے، بیٹی کی آنکھ کا آنسو باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں اللہ یا عزت والا سسرال دے دے یا بیاہ سے پہلے اٹھا لے۔ اس باپ کا قصور کیا جس نے ساری زندگی کی جمع جوڑی جہیز میں دے دی، کس لیے کہ میری بچی روئے نا، یہ ہنسے، لیکن پھر بھی تیرے گھر کے اندر جا کے تیرا تخم ہی سیدھا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اے لوگو اللہ غنی، اگر اس کی بیٹی کے اوپر عورت لے کے آ رہے کہ بیٹا ہوگا تو تیری بھی 4 بیٹھی ہے، تو کسی کو اپنے گھر میں رلائے گا، خدا کی قسم لوگ تیری بچوں کو گھر میں رلا کے جائیں گے۔ جس کی پیدائش کے اوپر خدا کا سلام آئے، جس کی پیدائش کے اوپر کملی والے کی مبارکباد آئے، اور لوگوں بیٹی تیرے گھر میں آئے، بیٹی مدینے میں آئے، بیٹی مکے میں آئے، بیٹی یہاں آئے، فرشتہ فوراً بیٹی کی پیدائش پہ زمین پہ آتا ہے، باپ سے کہتا ہے فکر نہیں کرنی، تیرے گھر میں رحمت خدا کی آئی ہے، قدم تو اٹھانا مدد خدا کرے گا۔ مجھے پروردگار عالم نے ثابت بنا کے بھیجا ہے کہ بیٹی کے باپ پریشان نہ ہو، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آئی، اب تیرے گھر کا سارا انتظام پروردگار عالم کرے گا۔ جاؤ میرے ویروں، میرے بزرگوں، بیٹی جوان ہے، بیٹی چھوٹی، کبھی ایک آدھ دن میں گلے سے لگا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو، بیٹی کا خدا کی قسم مان بڑھ جاتا ہے۔ اور گھر کے اندر جب پکانا ہو، کھانا ہو، بیٹوں کے بجائے بیٹیوں سے پوچھا کرو میری دھی رانی دس آج کی پکائیے، اتنا بڑا اس کا کلیجہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، پوچھ لے میری بچی کس طرح کے کپڑے پائے گی، لے میری بچی، اتنا سا کہنے سے میرے عزیزوں کیا زبان کھس جائے گی، تیری بیٹی کا مال بڑھ جائے گا، بیٹی کا مال بڑھ گیا، روزے میں مصطفیٰ عرشوں پہ خدا راضی ہو جائے گا۔ جاؤ جاؤ گھر میں جاؤ، تمہاری بچیاں میری بچیاں سو رہی ہوں گی، ان کا چہرہ دیکھ کے رات کا ایک بج رہا ہے، خدا کے دربار میں جھولی پھیلا دینا، کہنا اللہ اسے دکھ نہ دینا، اسے سکھ دے، مولا میرے سکھ اس کی جھولی میں ڈال دے۔ یقین جانو سسرال کے اندر بھوکا رکھو، بچیاں برداشت کرتی ہیں، ماں باپ کو گالی دو، خدا کی قسم بچیوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ کئی احساسیں بیٹھی ہوگی، خدا کے واسطے تمہیں خدمت کروانی نہیں آتی، جس طرح تم اپنی بیٹی کو بیٹی مانتے، اسے بھی تو بیٹی بنا کے لائی تھی،
گئی, رشتہ پسند کرنے گئی, زبردستی تھوڑی کسی نے دیا تھا, تیری پسند تھی, تو پسند کر کے آئی لائی. آج اگر یہ تیرے گھر میں آئی تجھے کیوں بری لگنے لگ گئی؟ خدا سے ڈر, تیری 4 گھروں میں گئی ہے, یہ کسی کی گھر کے اندر آئی, اگر یہ تجھے اچھی نہیں لگتی تو خدا کی قسم اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تیری بچوں کو بھی دھکے نہ دلوا دے. سن میری بات, پلے باندھ لے, روٹی کھایا کر, کھانا کھایا کر, چائے پیا کر, بسکٹ کھایا کر, 2-3 گھونٹ بیٹی کو پلا دیا کر, روٹی کھایا کر, جس برتن میں کھائے بیٹی کو ساتھ کھلایا کر. مالک کی کائنات فرماتا ہے تیرے دسترخوان پہ میری رحمت آ کے بیٹھ جائے, اس دسترخوان کا میں حساب لوں, میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. ترستی ہے بیٹیاں کہ باپ سر پہ ہاتھ پھیرے, ترستی ہے بہنیں بھائی ہمارے سے بات کرے. مجھے کہا بیٹی کی سناؤ, میں کیا سناؤں, مجھے ڈر لگتا ہے بیٹی کے حقوق بیان کرتے کرتے میرا دل نہ بند ہو جائے, سننے والوں کو نہ ہو جائے, کیونکہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہے. معاشرے کے اندر جتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اللہ کی قسم خدا کا خوف کرو. سارے بچوں کو اسکول پڑھانے والے, میری بھی پڑھتی ہے, خدا کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں جب تک گھر سے نکلے واپس نہ ہے بتاؤ کلیجہ کہاں ہوتا ہے. چیز لینے کے لیے جائے اور جس معاشرے کے اندر اللہ اکبر. اور میرے عزیزو خدا کی قسم ہے ہمارا منہ کوئی نہیں, ہم مدینے کے اندر جائے, کوشش کرنا علیہ رسول کی قبروں کے پاس وہی دعا کر کے پاس سے آ جانا. اگر بھائی فاطمہ نے لڑ پکڑ لیا, نوازوان مطہرات لیٹی ہوئی ہے, حضرت عائشہ بھی لیٹی ہوئی ہے, جویریہ ماریہ لیٹی ہوئی ہے, اگر کسی نے دامن پکڑ لیا اللہ اکبر, ہمارے لیے تو پاک پیغمبر نے سب کچھ قربان کر دیا. اللہ اکبر. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھنے لگی, سواری پر بیٹھنے لگی, سواری پر بیٹھنے لگی, آپ سے بیٹھا نہ گیا. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا میری بیوی سے سواری پر نہیں بیٹھا جا رہا, خود اٹھ گیا ہے, اور آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ میرے سے سواری پہ نہیں بیٹھا جا رہا. کہ میں ہوں نہ پریشان کیوں. اپنی ٹانگ اٹھائی, اپنا پاؤں یوں کر کے اٹھایا, اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگا دیا, دونوں ہاتھ اپنی بیوی کے پکڑے, فرمایا یا ٹانگیں رکھ لے, اپنے پیر یا رکھ لے. سیدہ کہتی ہے جب میرے نبی کی ران پر ٹانگ پہ ہاتھ رکھا, پاؤں رکھا, تو اللہ کی قسم آسمان نیچے لگ رہا تھا, میرا مقام اونچا لگ رہا تھا. اور جب میں سواری پر بیٹھ گئی فرمایا لوگوں تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردار بنانے آیا. جب تک ازواجی زندگی کا کردار اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا تو امریکہ کا ڈالر لے آ, برطانیہ کا پاؤنڈ لے آ, سعودیہ کا ریال لے آ, خدا کی قسم تیرے گھر میں خیر نہیں آئے گی. اپنے اخلاق, اپنی ازواجی زندگی کو ٹھیک کرو. ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا, وہ 10 بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ نماز اعمال, زکات اعمال, روزہ اعمال, حج اعمال, کردار, اخلاق. معاشرہ نماز سے نہیں بنتا, معاشرہ زکات سے نہیں بنتا, معاشرہ میرے عزیزو حج سے نہیں بنتا, معاشرہ اخلاق سے بنتا ہے. ہمارے اندر نمازوں کی, سجدوں کی کمی کوئی نہیں, تبلیغ کی کمی کوئی نہیں, اور زکات کی کمی کوئی نہیں, لیکن زبان ایسی اس وقت ایسی بدتمیزی پہ اتر آئی. اس زبان سے نہ ماں محفوظ, نہ باپ محفوظ, نہ بھائی محفوظ, نہ پیر محفوظ, نہ استاد محفوظ, نہ پڑوسی محفوظ, نہ اللہ اکبر رشتہ دار محفوظ, نہ بیٹی محفوظ, نہ بیوی محفوظ, نہ بیٹا محفوظ, نہ تائے چاچے مسیر ممیر پھیر محفوظ. اور میرے عزیزو یہ زبان ہے, سجدے نمازوں کے کرو, زبان با کردار نہ ہوئی, زبان نے بد کرداری دکھائی, خدا کی قسم نمازیوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گی. خدا کے واسطے میرے عزیزوں بس کرو, اب ترس کھائیں اپنے اوپر, اللہ اکبر, اپنے اوپر ترس کھائیں.
اور اللہ کو رو کر دکھائے۔ مولانا کام ہنسنے سے نہیں بنتا، کام رونے سے بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں آئے، رو کے دکھایا دودھ ملا، رو کے دکھایا کپڑے ملے، رو کے دکھایا بستر ملا، رو کے دکھایا چرپائی ملی، رو کے دکھایا پنکھا چلا، رو کے دکھایا رضائی ملی، رو کے دکھایا پیپر بدلا۔ فرمایا میرا بندہ ماں کی گود میں رویا، میں نے تیرا مسئلہ حل کیا۔ جوانی پہ مسلح پہ روئے گا، تیرا رب تیرا مسئلہ کیوں حل نہیں کرے گا؟ جاؤ بھی رہو، بس میں بات ختم کرو۔ 2 بجے تک اپنے اپنے گھروں میں پہنچو گے، کوئی 1:30 بجے پہنچے گا، جا کر مصلی بچھا لینا، کچھ باوضو ہو، کچھ وضو کریں گے، آج اللہ کے لیے اپنے عزا کو گیلا کر کر مصلی بچھا لینا، اور زیادہ نہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے سجدے میں جا کے خدا کو رو کے دکھا دینا۔ اولاد ماں باپ کے آگے روئے، ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ خدا کے آگے روئے، خدا کی قسم اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج جاؤ میرے عزیزو، رو کے اپنے گناہوں پر رحمت کا قلم پھروا لینا، آج رو کے اللہ سے سارے مسئلے حل کروا دو۔ اللہ مجھے بھی اپنی ذات اپنی محمد میں رونے کی توفیق دے، ہماری آنکھ کو اللہ رونا نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، جب رو کے اسے راضی کر لیا تو پھر اس کو ہنسنا پسند آ جائے گا، جب اسے راضی نہ کرے تو اس کے ہمارے ہنسنے پر بھی خدا کا عذاب آئے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں توبہ کرے اور 3 مرتبہ معافی مانگے کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اتنا کریم ہے، میرے زبان سے کہا معاف کر دے، انہیں عرش پر اعلان کر دیا جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت اللہ اکبر آپ کے میرے ذمہ ہے کہ اللہ کی مخلوق تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ پیغام میرے عزیزو 4 مہینے کا محتاج نہیں، یہ کام چلے کا محتاج نہیں، یہ کام میرے عزیزو ساری زندگی کرنا ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کرو ہماری صلاحیتیں، ہماری محنتیں اللہ اپنے راستے میں کی دھول میں اللہ قبول فرما لے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ جلد از اللہ کے راستے میں نکل کر دین پھیلاؤں گا، دین سیکھوں گا۔ آپ بھی ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ نکلو گے اللہ کے راستے میں۔